السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ الحمدللہ ہم تیسرا مکتبہ جو ہے وہ اس کا ٹیوٹوریل بنا رہے ہیں۔ یہ اس کی 5ویں ویڈیو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جتنے بھی اسلامی مکتبات ہیں تمام کے حوالے سے جو ہے وہ ویڈیو بنا سکیں، اور جو دین کے طالب علم ہیں، علماء ہیں، ان کے لیے تحقیقی نئی راہیں جو ہیں وہ کھل سکیں۔ آپ سب سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے۔ آج ہم ایک نیا آپشن جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور وہ ہے تطبیقات علوم الحدیث، اور یہ بھی اس مکتبے کا بہت ہی اہم ایک موضوع ہے۔ اگر آپ یہاں دیکھیں تو میں یہاں لکھتا ہوں جی تطبیقات المصطلح، یہاں پر کلک کیا تو یہ مصطلح کی علم الحدیث کی جو ہے وہ اصطلاحات ہیں۔ آپ کسی پر بھی، جیسے میں مرسل پر کلک کرتا ہوں تو یہ یہاں سے آپ کتابیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اب یہ دیکھیں متواتر لفظی جو ہے اس کے حوالے سے مقدمہ ابن صلاح ہے، نخبۃ الفکر ہے، فتح المغیث ہے، ان تمام کتابوں میں جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ کسی بھی کتاب میں جو اس کا نہج یا اس کے حوالے سے یعنی جو پوری بحث کی گئی ہے ان کتابوں میں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر عرض الکتاب پر کلک کر کے آپ کے سامنے کتاب بھی کھل جائے گی اور آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں جی اگلا آپشن جو ہے وہ ہے جی یہاں پر نیچے یہ چیزیں جو ہے وہ علم حدیث میں یا کتب حدیث میں جو ہے وہ اگر کہیں استعمال ہوئی ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کل الکتب میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مجال حر وہی آپشن ہے۔ اسی طرح مجال المستخدم جو ہے، یہ بھی سارے آپشنز ہیں وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر میں کلک کر کے اگر دیکھوں تو یہ دیکھیں جی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو طرح کے کیا کہتے ہیں اس کو کلر ہیں۔ ایک تو یہ بالکل بلیک کلر ہے اور دوسرے کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ جتنے بھی ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ کتب حدیث میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے میں زیادہ ثقہ پہ کلک کیا تو یہ آ گیا۔ اب اگر میں تطبیق المصطلح پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ہمیں ان کتابوں میں لے جائے گا علم حدیث کی جن میں اس اصطلاح کے حوالے سے وضاحت کی گئی ہے، یا یہ اصطلاح جو ہے وہ ان کتابوں میں استعمال ہوئی ہے۔ جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ اس کے نتائج آ گئے ہیں۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی یہ 19 احادیث ہیں جن میں یہ لفظ یا اس طرح کا مفہوم جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ نمبر شمار ہیں، یہ حدیث کا طرق ہے، یہ کتاب کا نام ہے اور یہ حدیث نمبر ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں جی، جیسے صحیح ابن حبان میں یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے کہ التی تفرد بها ثقۃ علی السبیل الذی وصفنا فی اول الکتاب، تو یہ اگر آپ آگے دیکھیں تو وہ بھی جو ہے وہ زیادتہ مقبولۃ، تو یہ زیادت الثقہ جو ایک مسئلہ ہے، آپ اگر محدثین کے اس بارے میں اقوال دیکھنا چاہیں تو وہ آپ ان کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے اگلا آپشن ہم دیکھتے ہیں جی تواریخ المتون۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے سال، بعثت کے 10 سال سے لے کر 11 سال تک، پھر 10 سال سے 11 سال تک جو یہ اسراء و معراج کے مسائل ہیں، وہ دعوت اہل طائف ہے، پھر اس کے بعد یہ بیع عقبہ ہے، بیع عقبہ ثانیہ ہے۔ تو یہ ان میں سے کسی کو بھی آپ دیکھ لیں۔ جیسے اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں اور پھر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ساری کتابوں میں جو اس حوالے سے احادیث ہیں وہ آ جائیں، تو یہ عرض پر کلک کریں گے ہم، تو یہ ہمارے سامنے 2 نتائج جو ہے وہ آئے ہیں۔ تو یہاں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احادیث میں صرف 2 ہی جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 ہی ایسی احادیث ہیں جن میں اس حوالے سے جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، یا جن کا تعلق جو ہے وہ اس دورانیے سے ہے۔ مزید آپ جو ہے وہ متن مجمع جو ہے اس پر کلک کر کے پوری تفاصیل اس کی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح آپ تخریج پر کلک کر کے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے کتنی حدیث ہے۔ انشاءاللہ میں وہ
یہ ساری چیزیں اگلی ویڈیو میں کسی میں بتاؤں گا۔ اگلا ہے جی امثال الحدیث النبوی۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی مثالیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں وہ انہوں نے جمع کی ہیں۔ 105 مثالیں ہیں جو ان 33 کتابوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ تو ہم یہی دیکھتے ہیں، اس پہ کلک کیا ہم نے، باقی سارے یہ آپشن وہی ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے 16 جو ہے وہ یہ نتائج آئے ہیں۔ تو یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی اس روایت میں، اس حدیث میں یہ مثال جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کو استعمال کیا ہے۔ تو یہ بھی یعنی ایک بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کو بڑی آسانی سے جو ہے وہ یہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر آپ کوئی بندہ یعنی کتاب کوئی جمع کرنا چاہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثالیں ہیں وہ کون کون سی ہیں، تو اس کے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے اگلا آپشن ہے جی اقوال اہل العلم۔ تو اہل العلم کے اقوال جو ہیں ان میں یہ 2 آپشن ہیں آگے، فی الحکم علی الحدیث اور فی علوم الحدیث۔ تو ہم پہلا دیکھتے ہیں فی الحکم علی الحدیث پر کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک نئی ونڈو کھلے گی۔ تو 444 اہل علم جو ہیں وہ انہوں نے جمع کیے ہیں، جنہوں نے کسی بھی حدیث کے حوالے سے کوئی بھی جو ہے وہ حکم لگایا ہے۔ یہاں پر رائٹ کلک کر کے، بحث پر کلک کر کے بھی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ تو جیسے میں دیکھتا ہوں جی امام بخاری کے حوالے سے، اللہ اکبر، اعلیٰ میں ہوگا جی، تو یہ آگے جی امام بخاری رحمہ اللہ، اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ٹوٹل جو ہے کتنی احادیث ہیں جن کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی حکم لگایا ہے۔ یہ تو ہے جی احادیث پر، اس حدیث پر آپ چلے جائیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ یہاں پر امام بخاری نے ذکر کیا ہے، بلکہ یہ اگر آپ یہاں پر کلک کریں گے، جیسے میں کہتا ہوں کہ لا یتابع علیہ، امام بخاری نے کس حدیث کے بارے میں بیان کیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل جو ہے وہ 964 احادیث ہیں جن پر امام بخاری نے حکم لگایا ہے۔ تو ارض المصدر پر کلک کر کے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جی ہمارے سامنے وہ کتاب کھل گئی ہے اور اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کا قول بھی آ گیا ہے۔ اگلا آپشن ہے جی ہمارے پاس، اس طرح یعنی ہم کسی بھی امام کے بارے میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنی حدیث پر حکم لگایا ہے۔ اسی طرح یہ ہے جی فی علوم الحدیث۔ تو علوم الحدیث میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی امام نے، جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، تو انہوں نے اتنی جو یہ مثال صحابی ہے، علم حدیث میں جو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں ان کے حوالے سے کسی کے بارے میں بھی انہوں نے کوئی اگر اپنا ان کا کوئی قول ہے تو وہ انہوں نے یہاں جمع کر دیا ہے۔ یہاں پر عرض پر کلک کر کے آپ اس کتاب پر جا سکتے ہیں جس کتاب میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا المتواتر کے حوالے سے قول ہے۔ ویسے تو یہ بھی یہاں پر دکھا رہے ہیں کسی بھی امام کے بارے میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنی جو ہے وہ اصطلاحات ہیں جن کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہا ہے۔ یا امام مسلم کے حوالے سے، یہ امام بخاری کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، انہوں نے 3 اصطلاحات ہیں جن کے بارے میں یہ کہا۔ اب یہ پہلی جو ہے اصول البخاری عن حدیث لا نکاح الا بولی المذکور فحکم لمن وصلہ وقال الزیادۃ من الثقۃ مقبولۃ۔ یہاں پر کلک کر کے آپ مصدر پر بھی جا سکتے ہیں کہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا قول کس جگہ پر ہے۔ جی یہ آپشن جو ہے وہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قیم مکتبے سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد پیش کی جائے گی۔ ویسے میرا یعنی ارادہ ہے کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ میں پیر والے دن جو ہے وہ ڈالا کروں اور ایک ویڈیو جو ہے وہ جمعرات والے دن ڈالا کروں، کیونکہ یہ 2 دن جو ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ان دونوں دنوں میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے ان دونوں دنوں میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا عمل ہے، تو انشاءاللہ میں ان 2 دنوں میں ہی ویڈیوز اپلوڈ کیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔